السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ رد کے بارے میں پڑھیں گے۔ رد کے لغوی معنی ہے لوٹانا، واپس کرنا۔ اصطلاحی تعریف: اصحاب الفرائض کے حصوں کے بعد اصل مسالہ سے باقی ماندہ انہی پر لوٹا دینے کو رد کہتے ہیں۔ یعنی ورثہ ہم نے لکھے، اس کے بعد مقرر حصے لکھے، اصل مسالہ لکھا، اصل مسالہ میں سے ورثہ کو جس کو جتنا حصہ مل رہا تھا وہ دیا اور ساتھ لکھ بھی دیا۔ اب یہ ہوا کہ اصل مسالہ، مثال دے رہی ہوں آپ کو، اصل مسالہ 6 آیا، لیکن 6 میں سے ورثہ کو جو حصے ملے وہ 5 تھے۔ اب دیکھیں ایک بچ گیا نا، اگر تو اسبہ ہو وہ بچا ہوا اسے مل جائے گا، جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ جو بچ گیا ہے وہ بھی اصحاب الفرائض پر ہی تقسیم کر دیا جائے گا، اسی کو بولتے ہیں رد۔ اس کے بعد دیکھیں فرائض کی اقسام با اعتبار رد۔ اصحاب الفرائض کی رد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک من لا یرد، دوسری من یرد۔ من لا یرد یعنی وہ اصحاب الفرائض جن پر رد نہیں کیا جاتا، یعنی جنہیں وہی حصہ ملے گا جو ان کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے۔ اگر باقی کچھ بچا رہے تو وہ انہیں نہیں ملے گا، اس میں صرف خاوند اور بیوی ہے۔ دوسرا من یرد یعنی جن پر رد کیا جاتا ہے، یعنی اصحاب الفرائض کے جو حصے ہم نے بنائے تھے اور اصل مسالہ میں سے جو ہم نے انہیں دیے تھے، کچھ بچ رہا وہ اسبا کو ملے گا، اگر اسبا نہ ہو تو پھر اصحاب الفرائض پر ہی لوٹا دیا جائے گا۔ جن پر لوٹایا جاتا ہے انہیں من یرد کہتے ہیں، اور اس میں خاوند اور بیوی کے علاوہ باقی تمام ورثہ آتے ہیں۔ دونوں کو ملانے سے یعنی من لا یرد اور من یرد، ان دونوں کو ملانے سے رد کی 4 صورتیں بنتی ہیں، اور ہر صورت کے لیے الگ قاعدہ ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ کچھ ہم آج پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، صرف آپ کو تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں پہلا اصول، اگر مسالہ میں من یرد کی صرف ایک جنس ہے، مرنے والے نے جو ورثہ چھوڑے اس میں صرف ایک ہی جنس ہے اور من لا یرد بھی نہیں ہے، تو مسئلہ رؤوس کی تعداد پر بنے گا، یعنی جتنے وہ افراد ہوں گے اسی پر رد بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ مرنے والے کے ورثہ میں صرف 2 بیٹیاں تھیں تو 2 بیٹیوں کو 2/3 ملتا ہے، اصل مسالہ 3 نکلا۔ اب 3 میں سے ایک حصہ اس بیٹی کو دیا، ایک حصہ اس بیٹی کو دیا، باقی ایک بچ گیا۔ اس لیے اب یہ کریں گے کہ 2 بیٹیاں تھیں تو 2 پر ہی رد بنائیں گے، یعنی جب من یرد کی صرف ایک جنس ہو اور ساتھ من لا یرد نہ ہو تو جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد پر ہی رد بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا اصول دیکھیں، مسالہ میں من یرد کی مختلف جنسیں ہیں اور ساتھ من لا یرد نہ ہو۔ اگر مسالہ میں من یرد کی ایک ہی جنس ہو، ساتھ من لا یرد نہ ہو، تو مسالہ افراد کی تعداد پر بنے گا۔ جیسا کہ بیٹیاں 2 تھی تو رد بھی 2 پہ بنا، ایک حصہ اس بیٹی کو دے دیا، ایک حصہ اس بیٹی کو دے دیا۔ لیکن اگر من یرد کی مختلف جنسیں ہیں، ساتھ من لا یرد نہیں ہے، تو پھر اصل مسالہ میں سے جو انہیں حصے ملیں گے انہیں جمع کریں گے اور اسی پر رد بنے گا۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کے ورثہ میں ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک ماں ہے۔ بیٹی کو 1/2 ملے گا، پوتی کو 1/6 ملے گا، ماں کو 1/6 ملے گا۔ جب ہم نے اصل مسالہ نکالا وہ نکلا 6۔ اب 6 میں سے دیکھیں 3 حصے یعنی ہاف بیٹی کو ملنا تھا نا، 3 حصے بیٹی کو مل گئے، ایک حصہ پوتی کو مل گیا، ایک حصہ ماں کو مل گیا۔ جب ہم نے ان حصوں کو جمع کیا
تو 3 بیٹی کے تھے، 1 پوتی کا تھا، 4 ہوئے، ایک اور اندر ڈالیں تو 5، اصل مسالہ 6 ہے۔ اب 1 بچ جاتا ہے، وہ ان پر کیسے تقسیم کریں گے؟ پہلے آپ نے مسالہ 6 بنایا تھا، یعنی مرنے والے کی جو وراثت تھی اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 5 حصوں میں کر دینا ہے، کیونکہ جب من یرد کی مختلف جنسیں ہوں، ساتھ من لا یرد نہ ہو، تو پھر ان کے حصوں کے مجموعے پر رد بنے گا۔ تو ان کے حصوں کی تعداد کیا بن رہی تھی؟ 5، اس لیے رد بھی 5 بنا، اور 5 میں سے ان کو آسانی سے حصے دے دیے گئے، 3 بیٹی کو، 1 پوتی کو، 1 ماں کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا اصول دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ من یرد صرف ایک جنس ہے اور ساتھ من لا یرد بھی ہو تو مسئلہ اس عدد پر بنایا جائے گا جس سے زوجین کا حصہ نکل سکے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ورثاء میں من یرد کی صرف ایک جنس ہے، ساتھ من لا یرد بھی ہے، تو مسئلہ اس عدد پر بنے گا، رد والا جو مسئلہ ہے نا وہ اس عدد پر بنے گا جس سے زوجین کا حصہ نکل سکے۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کی ورثاء میں خامد ہے، 3 بیٹیاں ہیں، خامد کو 1/4 ملا کیونکہ اولاد ہے، بیٹیوں کو 2/3 ملا، اصل مسئلہ 12 ہے، 12 میں سے ہم نے انہیں دیا لیکن کچھ باقی بچ رہا، تو اب آپ نے اس عدد پر رد بنانا ہے جس سے خامد کا فرضی حصہ نکل سکے۔ جب ہم نے تھوڑا غور کیا تو ہمیں پتا چلا خامد کو 1/4 ملا تھا، تو 4 سے خامد کا حصہ ایزیلی نکل رہا ہے، تو ہم نے رد 4 بنا دیا۔ جب رد 4 بنایا تو اس میں سے چوتھا حصہ یعنی 1 حصہ خامد کو دیں، باقی 3 بچا، وہ 3 بیٹیاں تھیں، ان تینوں میں سے ہر ایک کو 1 ہی حصہ مل گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ چوتھا اصول، مسئلہ میں من یرد کی بھی مختلف جنسیں ہیں اور ساتھ من لا یرد بھی ہے، اس میں بھی یہی کریں گے کہ مسئلہ اس عدد پر بنائیں گے جس سے خامد یا بیوی کا فرضی حصہ نکل سکے، لیکن یہ تب ہے جب تقسیم درست ہو۔ اگر تقسیم درست نہ ہو تو کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال آپ دیکھیں تقریباً چوتھا اصول اور تیسرا اصول ملتا جلتا ہے۔ سب سے پہلا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من یرد کی صرف ایک ہی جنس ہے، تو اس میں افراد کی تعداد دیکھیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ بیٹی ہے، اگر 1 بیٹی ہے تو رد 1 پر ہی بنائیں، 2 بیٹیاں ہیں تو 2 پر بنا دیں، 3 ہے تو 3 پر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب مختلف جنسیں ہوں من یرد کے ساتھ من لا یرد نہ ہو، پھر ان کے حصوں کی تعداد کو دیکھیں گے اور اسی پر رد بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب من یرد کے ساتھ من یرد ایک جنس ہے، ساتھ من لا یرد بھی ہے، تو اس عدد پر مسئلہ بنائیں گے جس سے زوجین کا حصہ یعنی میاں بیوی کا حصہ نکل سکے۔ یہ اور چوتھا اصول تقریباً ملتا جلتا ہے۔ چوتھا اصول تب اس سے ملتا جلتا ہے جب تقسیم درست ہو، اگر تقسیم درست نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال چوتھا جو اصول ہے اس کا ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، تو مسئلہ حل کیسے کرنا ہے آپ اپنی کتابیں بند کر دیں، خود حل کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو لکھواتی ہوں، دیکھیں ورثاء میں بیوی ہے، دادی ہے، 2 مادری بہنیں ہیں، بیوی کو 1/4 ملا، دادی کو 1/6 ملا، 2 مادری بہنیں ہیں، انہیں 1/3 ملا۔ اب آپ اصل مسئلہ نکالیں، وہ بنتا ہے 12۔ 12 میں سے جب آپ نے ان کے حصے انہیں دیے، کچھ بچ رہا، تو اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس عدد پر اصل مسئلہ بنانا ہے، اس عدد پر رد بنانا ہے جس سے بیوی کا فرضی حصہ نکل سکے۔ اب بیوی کو 1/4 مل رہا تھا نا، تو اس لیے کیا کریں گے، مسئلہ جو رد والا ہے وہ 4 پر بنائیں گے۔ 4 میں سے 1 حصہ تو بیوی کا نکل گیا، باقی 3 بچے، 3 میں سے 1 حصہ دادی کو دے دیں اور
جو 2 حصے ہیں وہ مادری بہنوں کو دے دیں. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے الحمدللہ رد والا شروع کیا تھا. کل کچھ اصول پڑھے تھے. سب سے پہلا اصول یہ پڑھا تھا کہ اگر من یرد کی صرف ایک ہی جنس ہے، ساتھ من لا یرد نہیں، تو افراد کی تعداد کو دیکھیں گے. جیسا کہ 2 بیٹیاں تھیں تو رد والا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے 2 پر بنایا تھا. اس کے بعد دوسرا اصول یہ تھا کہ من یرد کی مختلف جنسیں ہیں لیکن من لا یرد نہ ہو، تو اس میں اصل مسئلہ سے جو حصے انہیں ملے تھے انہیں جمع کیا تھا اور اس کے مجموعے پر ہی رد والا مسئلہ بنا تھا. جیسا کہ اصل مسئلہ 6 تھا لیکن ان کے حصے 5 بن رہے تھے تو رد 5 پر بنایا تھا. تیسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر من یرد کی صرف ایک ہی جنس ہو، ساتھ من لا یرد بھی ہو، تو مسئلہ اس عدد پر بنے گا جس سے زوجین کا فرضی حصہ نکل سکے. جیسا کہ ورثہ میں خاوند تھا اور 3 بیٹیاں، تو ہم نے کیا کیا تھا، خاوند کا حصہ 4 سے نکل سکتا تھا کیونکہ خاوند کو 1/4 ملتا ہے. تو پھر رد 4 پر بنایا اور باقی جو 3 حصے تھے وہ بیٹیوں پر پورے تقسیم ہو رہے تھے کیونکہ بیٹیاں بھی 3 تھیں اور حصے بھی باقی 3 تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا اصول ہم نے پڑھا تھا جو کہ تیسرے سے ملتا جلتا ہی تھا کہ من یرد کی مختلف جنسیں ہیں، ساتھ من لا یرد بھی ہے. تو اس میں بھی تھا کہ مسئلہ اس عدد پر بنے گا جس سے خاوند یا بیوی کا فرضی حصہ نکل سکے. یہ تب تھا جب تقسیم درست ہو رہی ہو. لیکن جب تقسیم درست نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تقسیم درست نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، پھر من یرد کا الگ مسئلہ بنایا جائے گا اور پھر ان کے اصل مسئلہ کو من لا یرد کے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دی جائے گی. آپ کو نا اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اسے حل نہیں کریں گی. اس لیے کاپی پینسل لیں، لکھیں، اوپر لکھیں من لا یرد والا مسئلہ. تو من لا یرد والا مسئلہ اس میں ورثاء میں لکھیں بیوی، بہن، 2 پدری بہنیں. اب ان کے مقرر حصے لکھیں آگے. بیوی کو ملے گا 1/4 اور اولاد نہیں ہے نا اس لیے 1/4 ملے گا. بہن اسے ملے گا نصف یعنی 1/2 اور 2 پدری بہنیں ہیں، انہیں ملے گا 1/6 کیونکہ حقیقی بہن کی موجودگی میں جب پدری بہن آتی ہے تو اسے چھٹا حصہ ملتا ہے، تو اسے ملا 1/6. اب آپ ذو الافقل کے ذریعے سے اصل مسئلہ نکالیں. اصل مسئلہ آیا 12. اب 12 میں سے ان کو حصے دیں جس طریقے سے آپ پیچھے مسئلہ حل کرتی آئی ہیں. جب اس طریقے سے ان کو حصے دیے تو بیوی کو ملے 3 حصے، بہن کو ملے 6 حصے، پدری بہنوں کو ملے 2 حصے. ٹھیک ہے. جب آپ نے انہیں جمع کیا تو یہ حصے کم ہیں، اصل مسئلہ زیادہ ہے. 6 3 9 9 2 11، مجموعہ ان کا 11 ہے جبکہ اصل مسئلہ 12 ہے. تو اب آپ آگے لکھیں رد. اس میں سے بیوی کا حصہ نکل رہا تھا، رد لکھا 4. اس کے بعد ایک حصہ بیوی کو دے دیا، باقی بچے 3. اب یہ جو 3 ہے نا، یہ بہن اور 2 پدری بہنوں کے درمیان میں تقسیم نہیں ہو رہے، اس لیے آپ اب ایک اور مسئلہ بنائیں اور اس کا نام رکھیں من یرد والا مسئلہ. اس میں جو ورثاء آپ نے لکھنے ہیں اس میں بیوی کا نام نہیں ہونا چاہیے. لکھیں ورثاء میں بہن،
2 پدری بہنیں، ان کے مقرر حصے لکھیں. اس کے بعد اصل مسالہ نکالیں، اصل مسالہ میں سے انہیں دیں. تو مل رہا ہے بہن کو 3 حصے، کیونکہ نصف بہن کو ملے گا 6 کا ہاف 3، اور پدری بہنوں کو 6 حصہ یعنی 1 حصہ. اب دیکھیں رد اس کا بنا 4. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4 کو 4 سے ضرب دینی ہے، 4 کو 4 سے ضرب دینی ہے. جب آپ نے 4 کو 4 سے ضرب دی تو 16 آیا. 16 کو ایک طرف لکھ لیں. اس کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ مشترکہ مسئلہ لکھنا ہے. سب سے پہلے لکھا تھا من لا یرد والا مسئلہ، پھر لکھا من یرد والا مسئلہ. اب لکھنا ہے مشترکہ مسئلہ، اور اس میں ورثاء وہی رکھیں جو آپ نے اوپر من لا یرد والے مسئلہ میں رکھے تھے، یعنی بیوی، بہن، 2 پدری بہنیں. اس کے آگے آپ نے مقرر حصے نہیں لکھنے. وہ جو آپ نے 4 کو 4 سے ضرب دی تھی نا تو 16 آیا تھا، وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں. اب 16 میں سے آپ نے ان کے حصے نکالنے ہیں. بیوی کا حصہ نکالیں. بیوی کو 1/4 ملا تھا تو 4 کو اس ہندسے سے ضرب دیں کہ 16 آئے. تو 4 4 16. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دیں 4. بہن کو نصف ملا تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ بہن کا حصہ نکالنا ہے. وہ بنتا ہے 8، لیکن آپ ابھی 8 لکھیں نہیں، 8 ایک طرف لکھ لیں. اس کے بعد 2 پدری بہنیں ہیں، ان کا حصہ نکالیں 16 میں سے. تو یہ 2 سے کچھ زائد آتا ہے تو اب اسے کر دے 3. 3 کرنے کے بعد باقی بچے 9 حصے. وہ جس جگہ پہ آپ نے 8 لکھنا تھا نا اس جگہ پہ آپ 9 لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں پدری بہن 1 ہوتی تو بھی اسے 6 حصہ ملتا، یہ 2 ہیں تو بھی انہیں 6 حصہ مل رہا ہے، اس لیے تصحیح کی ضرورت ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 پدری بہنیں ہیں اور انہیں 16 میں سے جو مل رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں نسبت کون سی ہے. جب ہم نے دیکھا تو یہ نسبت تباین کی تھی. تو اب آپ نے 2 پدری بہنیں تھی، 2 کو آپ نے 16 سے ضرب دینی ہے. 2 کو 16 میں ضرب دیں تو آیا 32. ٹھیک ہے، اب 32 میں سے ان کے حصے اسی طریقے سے نکالیں جیسا کہ آپ نکالتی آئی ہیں. یعنی 32 میں سے جب 4 حصہ نکالا تو وہ 8 نکلا، اور بہنوں کے حصے جو نکالے تھے وہ 16 نکل رہے تھے. لیکن ہم نے 2 پدری بہنیں جو ہے نا جب ان کا حصہ نکالا تو یہ 5 سے کچھ زیادہ تھا، اس لیے یہاں پہ ہم نے 6 لکھا. باقی 18 بچتے تھے وہ ہم نے بہن کی جگہ پہ لکھ دیے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے وہ طریقہ جب پوری تقسیم نہ ہو رہی ہو. پھر میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں کہ جب پوری تقسیم نہ ہو رہی ہو، تقسیم درست نہ ہو، پھر سب سے پہلے من لا یرد والا مسئلہ بنائیں گے، پھر من یرد والا مسئلہ بنائیں گے، اور من یرد والا جو 4 ہے اسے من لا یرد والے 4 سے ضرب دیں گے. ٹھیک ہے، تو مشترکہ مسئلہ میں پھر ہم وہ لکھیں گے. وہ لکھنے کے بعد ہم اس میں سے، جیسا کہ ہم نے 4 کو 4 سے ضرب دی تو 16 آیا، تو 16 میں سے ان کے حصے نکالیں گے. اگر تو کسی فریق کے حصے میں کمی واقع نہیں ہو رہی تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی فریق کے حصے میں کمی واقع ہو رہی ہے، آپ نے اس فریق کے افراد کی تعداد کو اور اس سے جو مسئلہ میں سے ملا ہے ان دونوں کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہے. اگر نسبت تباین کی ہے تو آپ نے کل افراد کی تعداد کو جو بھی ملا ہے، یعنی 16 تھا، 16 سے ضرب دی، پھر تصحیح 32 آیا، پھر 32 میں سے آپ نے ان کے حصے ویسے ہی نکالے ہیں. ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.